السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب ویورز؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جو ٹاپک لائی ہوں وہ ہے قرآن پاک کے حوالے سے، جس میں سب سے پہلے جو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ۔ اصل ٹاپک جو ہے وہ بسم اللہ ہے، بسم اللہ کی فضیلت، برکت، اس کو کیوں پڑھنا چاہیے، اس کے کیا فائدے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کی فضیلت میں آپ کو اس میں بتاؤں گی۔ اور یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے، دعا کے طور پہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور یہ آیت بھی ہے۔ تو اس میں کیونکہ اللہ کا نام ہے، اللہ کی صفات ہیں، اس کی بہت برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ تسمیہ کو کہتے ہیں، تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کہتے ہیں۔ تو دیکھیں، کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہم لوگوں کو سکھایا گیا ہے، ہمیں عادت ہے بسم اللہ پڑھنے کی۔ تو کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا بھی ہم نے سوچا ہے کہ اس کی کیا فضیلت ہے، کیا برکتیں ہمیں اس سے حاصل ہوتی ہیں۔ تو ہر چیز کا ایک ادب ہوتا ہے، ایک آداب ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز سکھائی ہے قرآن کے ذریعے سے کہ کیسے آپ لوگوں نے اپنی زندگی گزارنی ہے، ہم لوگوں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، اس میں ہم نے اپنی اللہ کی رحمتیں، برکتیں ہم نے اس میں کیسے شامل کرنی ہیں۔ اب دیکھیں، ہم لوگ جب قرآن پاک پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں۔ وضو کرنے سے پہلے بھی ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور پھر وضو جب کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جب ہم قرآن پاک کو کھولتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، پھر ساتھ ہی سب سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ تعوذ اور تسمیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یعنی سب سے پہلے پہلے تو ہم تعوذ پڑھ کے اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ لیتی ہوں شیطان مردود سے۔ شیطان سے بچنے کے لیے ہم اللہ کی پناہ لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد اب اللہ سے ہم نے رحمتیں بھی مانگنی ہیں، برکتیں بھی مانگنی ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ اچھا، بسم اللہ کے ترجمے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ کا جو پہلا حرف ہے نا، با، اسی میں تمام قرآن پاک کا، ہماری زندگی کا خلاصہ ہے۔ قرآن پاک کا تمام خلاصہ اسی میں ہے کہ قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے، کیا سکھا رہا ہے۔ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو اس وقت ہم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں، بسم اللہ کا جو پہلا حرف ہے با، اگر ہم اس کو غور کریں، اس کے لفظ میں تدبر کریں، تو با، الف با جو ہوتا ہے، جیسے کہ باہم ملانا، کس سے ملانا؟ اللہ سے ملانا۔ تو قرآن کا کیا کام ہے؟ ہمیں وہ اللہ سے ملا دیتا ہے۔ ہمیں کوئی بھی مشکل پریشانی ہوتی ہے، ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ فوراً نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ نماز میں بھی ہم قرآن ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص۔ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے نماز سکھائی، ہم اس طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے، ہم قرآن کی ہی کوئی آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، ہم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے ہیں۔ ہمیں کوئی ضرورت ہوتی ہے تو بسم اللہ کا ایک وظیفہ ہے، 12,000 تسبیحات پڑھنی ہوتی ہیں، 2 نفل کے بعد ہمیں ایک تسبیح پڑھنی ہوتی ہے، یعنی کہ 12 نفل ہم نے پڑھنے ہوتے ہیں حاجت کی نیت کر کے، اور ہر نفل کے بعد ایک تسبیح، یعنی کہ 1000 مرتبہ ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہوتی ہے۔ تو یہ وظیفہ، اس وظیفے سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری ضرورت ہوتی ہے، جس چیز کی ہمیں نیڈ ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پوری کر دیتا ہے۔ تو بسم اللہ کا پہلا حرف کیا ہے؟ با۔ با کا مطلب ہوتا ہے ملانا۔ ملانا کس سے؟ اللہ سے۔ اللہ اور بندے کا رابطہ ہو جاتا ہے۔ اب شروع اللہ کے نام سے۔ اللہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا نام ہے۔ اللہ، یعنی کہ ہمیں سب کو پتہ ہے، ہم اللہ اللہ کہہ کے ہی مانگتے ہیں کہ اللہ تو یہ دے دے، اللہ تو ہماری پریشانیاں ختم کر دے۔ پھر آگے ہے اس کی صفات، رحمان، رحیم، غفور، شکور،
شفیق، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اس میں ہم ان صفات کے ذریعے سے ہم اپنی دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تو رحمان ہے۔ رحمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہی مہربان۔ اس کی اگر ہم تفسیر میں جائیں تو رحمان اللہ تعالیٰ کس پر ہوتا ہے؟ بڑا مہربان اللہ تعالیٰ کس پر ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان دنیا میں ہوتا ہے مسلمانوں پر بھی، غیر مسلموں پر بھی، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ روزی تو ان کو بھی دے رہا ہے جو نماز نہیں پڑھتے، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، جو کلمہ گو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی روزی دے رہا ہے، ان پر بھی بارشیں برسا رہا ہے، ان پر بھی اپنا کرم کر رہا ہے، فضل کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر بھی اپنا کرم اور فضل کر رہا ہے جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کے لیے رو رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان دنیا میں ہوتا ہے دونوں پر، یعنی جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے اس پر بھی، اور جو اللہ کی عبادت نہیں کر رہا اس پر بھی۔ اور رحیم اللہ تعالیٰ کب ہوتا ہے؟ رحیم اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہوگا، کہ اگر کوئی ایسا شخص ہوگا کہ جس کو ایک نیکی کی ضرورت ہوگی اور وہ ساری جگہ گھومے گا پھرے گا کہ مجھے کوئی ایک نیکی دے دے، کیونکہ قیامت کا وقت تو ایسا ہوگا کہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، لیکن ادھر پھر ایک شخص ایسا بھی ہوگا جس کے پاس صرف ایک ہی نیکی ہوگی اور باقی اس کے پاس تو گناہوں کا ڈھیر ہوگا۔ اب جس کو ایک نیکی کی ضرورت ہوگی وہ گھومتا پھرتا ڈھونڈتا کہ کوئی مجھے ایک نیکی دے دے اپنی، اس شخص کے پاس آ جائے گا، کہے گا اپنی ایک نیکی دے دو مجھے۔ وہ شخص سوچے گا کہ میرے پاس تو ایک ہی نیکی ہے، میں اس کا کیا کروں گا، چلو میں اس کو دیتا ہوں، اس کا ہی بھلا ہو جائے، یہی جنت میں چلا جائے۔ تو وہ نیکی اس کو دے دے گا، اور وہ جو جس کو چاہیے تھی نیکی وہ فوراً دوڑتا اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں مجھے نیکی مل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کے دن قیامت کے روز مجھ سے زیادہ کون رحیم ہو سکتا ہے؟ تو اس دوسرے بندے کو بھی سامنے کیا جائے گا جس نے اس کو نیکی دی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم مجھ سے زیادہ رحیم ہو سکتا ہے؟ جا، میں نے تجھے بھی معاف کیا اور اس کو بھی معاف کیا، اور تم دونوں کو میں جنت میں داخل کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے رحیم ہونے کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم صرف قیامت کے روز ہوگا، رحم کرے گا، جس پر چاہے اللہ تعالیٰ چاہے گا رحم فرمائے گا، جس پر چاہے اللہ تعالیٰ اپنا غضب فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی رحیم رہے قیامت کے روز، جس طرح اللہ تعالیٰ یہاں دنیا میں ہم پر مہربان ہے اللہ تعالیٰ، اسی طرح قیامت کے روز بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، اپنی رحیم ہونے کی صفت ہم پر بھی قائم کر دے۔ اچھا جی، بسم اللہ کی فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں رحمتیں برکتیں نازل فرما دیتے ہیں۔ ہم جب کھانا بنانا شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو اللہ تعالیٰ دل سے پڑھیں، نیت کر کے پڑھیں کہ اے اللہ میں یہ بسم اللہ پڑھ رہی ہوں تو میرے کھانے میں برکت ڈال دینا، لذت ڈال دینا۔ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، سلائی کر رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، سواری پہ بیٹھے ہیں، تب بسم اللہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت ڈال دیتے ہیں، اس میں بھی حفاظت کر دیتے ہیں ہماری۔ تو بسم اللہ کو ہم دعا کے طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے ایک تسبیح بسم اللہ پڑھ لی، صبح شام پڑھ لی، تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچائے گا ہی، وہ رد نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ جس نیت سے بھی ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ ہمیں دیں گے۔ اور بسم اللہ کب پڑھنی چاہیے؟ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ جو شخص وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ، خالی بسم اللہ یہ 2 لفظ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمت کا سایہ کر دیتے ہیں اور اس کے لیے بے بہا رزق بہاتے ہیں، یعنی کہ اس کو بے بہا رزق دیتے ہیں، بے جا رزق دیتے ہیں اس کو۔ تو جس کو رزق کی تنگی ہو وہ بھی بسم اللہ پڑھ سکتا ہے، بسم اللہ کی تسبیح پڑھے 100 مرتبہ 200 مرتبہ جتنی چاہے، جتنی بھائی بندے کو لگن ہوگی اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو نوازے گا۔ تو یہ بسم اللہ کی برکات ہیں، بسم اللہ پڑھتے رہنی چاہیے، سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، رات کو سونے سے پہلے جب ہم دروازے بند کریں، اپنے گھر کے لائٹیں بند کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کریں، کیونکہ جب ہم رات میں دروازہ بند کرتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس گھر کی حفاظت اپنے فرشتوں سے کرواتے ہیں، تو کسی قسم کی چوری کا ڈر نہیں رہتا، ڈکیتی کا ڈر نہیں رہتا۔
تو یہ بسم اللہ کے حوالے سے ویڈیو تھی. آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کو ضرور لائک کریے گا اور شیئر کریے گا. شکریہ.